أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. قرآن وہ عظیم کتاب جو ساری دنیا کے لیے باعث ہدایت ہے. خوش نصیب مسلمان اسے پڑھتے اور اس کی تلاوت سن کر گریہ وزاری کرتے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اس سے متعلق سنتوں بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام رونے والوں کو جنت ملے گی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے قابل رشک مدنی منا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف آخرت رونے والا نوجوان اور دلوں کے زنگ کا علاج. اس بیان کو اول تاخیر ملاحظہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل قرآن کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منا دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا. استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں. بزرگ نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ مدنی منع نے سورہ تکاثر کی یہ آیات پڑھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ترجمہ کنز ایمان تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے.
ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. یہ آیات پڑھتے ہوئے مدنی منا خوف خدا عز و جل سے روئے جا رہا تھا. وہ بزرگ نے یہ رقت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہوتا تھا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے گا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورہ تکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ترجمہ کنز ایمان. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی. مدنی منا جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا، تڑپنے لگا، پچھاڑے کھا کر ٹھنڈا ہو گیا. اس کا استاد لپک کر آیا اور اس نے اس بزرگ کو پکڑ لیا. لوگ اکٹھے ہو گئے. مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے. ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا. قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا. یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف خدا عز و جل کی تلوار سے شہید ہوا ہے. چنانچہ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے ایک قابل رشک مدنی منع کی حکایت سنی جو قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ تکاثر کی چند آیات جب اس نے سنی، ابتدائی 5 آیات اس کو سبق میں ملی جس میں واقعی خوف خدا رکھنے والا تڑپ جائے، بلک جائے، گھبرا جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. اور جب اس کو آگے کی آیتیں سنائی گئیں جس میں نعمتوں کی پرسش، جہنم کا بیان موجود تھا، غور کیجئے کہ کس قدر خوف خدا عز و جل کا اس پر اثر ہوا اور وہ تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی. ابھی میں نے بھی یہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نے بھی یہ آیت کریمہ سنی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سننے والوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جب پڑھنے والا با اثر ہوگا تو سننے والا بھی پر بھی اثر ہوگا، اس کا اقرار کرتا ہوں میں. لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں اس وقت ہم پر کیوں رقت طاری نہیں ہوتی؟ اس وقت ہم پر یہ اثر کیوں نہیں پڑتا؟ اس وقت ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر اسی سورہ مبارکہ کی انہی آیات کریمہ کو اگر ہم غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اس میں کس قدر واضح طور پر رب کریم ارشاد فرماتا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب ہی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا اور پھر جلد جان جاؤ گے، جلد جان جاؤ گے، اس کے متعلق تکرار کی گئی. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ سارے مضامین جب ذہن میں آئے تو بندے پر خوف خدا کیوں نہ تاری. اور یہ سورہ مبارکہ خود اتنی بابرکت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیات کریمہ کی تلاوت کرے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ہر روز 1000 آیت کون پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز الہاکم التکاثر یعنی یہ سورہ تکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس سے 1000 آیات مبارکہ پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. 8 آیاتیں اس سورہ مبارکہ میں، اور اس میں واضح طور پر انسان کے مال و دولت اور خدام کی کثرت پر جو فخر کرنا ہے اس کا بیان ہوا
کہ یہ مال پر، دولت پر، اس کے جمع کرنے پر، یعنی ایسا جمع کرنا جس میں دین کو بالکل چھوڑ دے اور دین سے غافل ہو جائے، فسق و فجور اور گناہوں میں اس کا مطلب اس میں ابتلا ہونے کے سارے یہ معاملات ہمارے مفسرین نے لکھے ہیں کہ واضح طور پر اس میں ارشاد ہوا کہ انسان کس وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہونا۔ مال 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 مال، دنیا کما رہا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ سچ کی کوئی سوچ، سود تو سود، رشوت تو رشوت۔ اب یہ بھی غلط نہیں تو پھر غلط کس شے کا نام ہے کہ میں مال کمانے میں جھوٹ بھی بولوں، میں مال کمانے میں دھوکہ بھی دوں، میں مال کمانے میں مسلمانوں کو، مطلب مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ پھر نمازی بھی اس پہ قضا کرنا، اہل حقوق کے حق تلف کرنا، سب پر غور کرے بندہ، جماعت ترک کر دینا، پھر اسی مال پر گناہوں بھرے سامان خریدنا، ایسے آلات لینا جس میں اس کا گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، پھر اسی مال سے جوئے کھیلنا، اسی مال سے شرابیں خریدنا، شرابیں پینا، فسق و فجور میں اپنے آپ کو مگن رکھنا۔ اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، بندہ اس پہ غور کرے۔ آپ بولو گے میرے پاس اتنا مال نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، تو مال تو کمانے میں تو غریب بھی لگا ہوا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں مال کی گڈیاں نہیں آ رہی، اس کے ہاتھ میں دولت کے انبار نہیں آ رہے، وہ دن رات محنت کر کے بھی، دن رات ایک کر کے بھی مال اتنا ہی کما رہا ہے جتنا اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس نوکری میں، اس مال کے کمانے میں، خواہ وہ اپنی ریڑھی لگا کر مال کما رہا ہے۔ ایسا تھوڑی کہا کہ آفس سے بیٹھا ہوا سیٹ ہی مال کمانے میں نماز قضا کر رہا ہے۔ کیا یہ ریڑھی لگا کر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں، بنیان و موزے بیچتے ہیں، بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں، کیا یہ بن کبابیں بیچتے ہیں، یہ فلاں چیز بیچتے ہیں، فلاں چیز بیچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سرمایہ دار نہیں ہے یہ لوگ، میں بھی مانتا ہوں سرمایہ دار نہیں ہے، لیکن کیا یہ روزگار نہیں کما رہے؟ کہ یہ اپنے کام کاج کے دوران جب سیٹ دکان چھوڑ کر نہیں جا رہا تو اے میرے غریب اسلامی بھائی، تم ریڑھی چھوڑ کر کون سا جا رہے ہو؟ ان کو کون سا کچھ انتظام کر کے کہ چوری سے بچ جاؤں اور میں نماز پڑھوں؟ کیا ریڑھی چلانا آپ کی نماز کو معاف کروا دے گا معاذ اللہ؟ کیا نوکر نماز قضا نہیں کر رہا، بلکہ جھوٹ نہیں بول رہا، دھوکہ نہیں دے رہا سیٹ کو 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے؟ کیا پیٹرول بھرنے والا دھوکہ نہیں دے رہا؟ مگر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سورہ مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ میرا موضوع سورہ تکاثر کی تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدنی منا قرآن پاک سن کر کتنا رویا، بلکہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا، ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ تلاوت میں رونا یہ اس قدر محبوب ہے، اس قدر محبوب ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی رغبت دلاتے تھے۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے، کنز العمال کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن پاک حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے، لہذا جب تم اسے پڑھو تو غم ظاہر کرو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، دوسرا ہے کہ اگر پڑھا جائے تو پڑھنے نہیں آتا، پڑھ لے تو توجہ نہیں ہوتی۔ اس کا تجربہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں عشاق کو ہوگا۔ اس کا تجربہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، از خود آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، از خود قلب کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک
کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور گویا کہ ایک یوں سمجھیے کہ رحمت برستی ہے. جب وہ رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تلاوت کرنے والے پر جو برستی ہے، رحمت کے فرشتے جب نازل ہوتے ہیں اس کی تلاوت سنتے ہیں، تو جب یہ رحمت برستی ہے تو وہ رحمت اس کے قلب کے زنگ کو، اس کی قلب کی سیاہی کو دور کرتی ہے. درست پڑے، قلب کی سیاہی کو دور کرتی، خود از خود رونا آتا ہے بندے کو. اور یہ ایک تصور رکھے کہ قرآن سنتے ہوئے رونا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارک ہے. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ نساء سناؤ. میں نے حیرت سے عرض کی، کیا آپ پر نازل نہیں ہوئی؟ کیا یہ سورت آپ پر نازل نہیں ہوئی؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں. یعنی ایک روایت میں نے یہ پڑھا تھا کہ میں اپنے رب کا کلام دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. اس میں کمال درجے کی محبت ہے قرآن پاک اور رب کے کلام سے، کمال درجے کی محبت ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی، اور آپ فرماتے جب میں نے آیت نمبر 41 پڑھی، سر اٹھایا تو دیکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی. اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوا دوسروں سے قرآن کریم سننا اور سن کر رونا یہ سنت ہے. ہمیں رونا نہیں آتا، اس کے اپنے پڑھنے کی فضیلت ہے. یہ نہیں کہ رونا نہیں ہے تو آدمی پڑھے نہیں، پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ عز و جل کی آیت غور سے سنے اس کو دگنی نیکیاں ملیں گی، اور تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی. لیکن اس وقت جو میرا موضوع ہے وہ قرآن پاک کی محض تلاوت کرنا موضوع نہیں ہے. ہمارے اسلاف یہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور روتے تھے، جیسا کہ آپ نے ابھی مدنی منع کی ایک حکایت سنی کہ وہ خوش نصیب مدنی منا سورہ تکاثر سن کر کتنا رویا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ المجید کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بینائی جاتی رہی. ایک مرتبہ ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، پیاری بہن آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو وہ واقعی ایسے نیک اور صالح مرد تھے کہ ان کے لیے رویا جائے. اگر دنیاوی مال و دولت کی کمی رلا رہی ہے تو ہم اور ہمارے اموال سب آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ سن کر حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی نہیں رو رہی. اللہ عز و جل کی قسم مجھے تو وہ عجیب و غریب اور درد بھرا منظر رلا رہا ہے جو میں نے ایک رات دیکھا. اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، تفصیل کچھ یوں ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب قرات کرتے ہوئے سورت قاریہ کی آیت ان آیت پر پہنچے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ترجمہ کنز ایمان، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون. تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا کٹھن اور دشوار ہوگا. پھر منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. پھر ایک دم ایسے خاموش ہو گئے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دم نہ نکل گیا ہو. کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے، ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا.
اور آہوزاری کرتے ہوئے بے قراری سے صحن میں چکر لگانے لگے اور فرمایا ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. ساری رات ان کی یہی کیفیت رہی. جب صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو دوبارہ گر پڑے. اب کی بار تو میں سمجھی کہ روح پرواز کر گئی، مگر کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ ہی گیا. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگتی ہیں. باوجود کوشش میں اپنے آنسو نہیں روک پاتی. کتنا خوف خدا تھا ان بزرگوں کے اندر. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت نازل ہو. ان کا شمار بھی خلافت راشدہ میں کیا جاتا ہے. اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے اور مورخین نے انہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا مجدد لکھا ہے، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیفیت کیا تھی کہ جہنم اور قیامت کا ہولناک منظر یاد کر کر یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے رو رہے کہ ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے اس دن میرا کیا بنے گا. ایک ہم ہے کہ گناہ کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ ہائے میرا کیا بنے گا. بدنگاہی کی سوچتے نہیں ہائے میرا کیا بنے گا. نماز قضا کی سوچتے نہیں ہائے میرا کیا بنے گا. نماز قضا کرنا، بدنگاہیاں کرنا، اللہ کی سر نافرمانیاں کرنا ان سے کم متصور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر گناہوں سے محفوظ رکھا، ولایت کی کتنی اعلیٰ مقام پر فائز کیے گئے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ. مگر ان کا خوف خدا تھا، ان کی رقت تھی، ان کا قرآن پڑھنے کا سننے کا ایک انداز تھا. بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ اپنے یہاں قرآن پڑھا کرتے تھے تو شکایت کی گئی کہ ان کو کہیے کہ قرآن آہستہ پڑھیں، کہ ہمارے جب بچے مکے کے کفاروں نے شکایت کی کہ ہمارے بچے جب ان کا قرآن سنتے ہیں تو گویا لگتا ہے کہ ابھی اسلام لے آئیں گے. اس طرح کی مضمون کی روایتیں ملتی ہیں کہ ان کی قرآن پاک کی تلاوت سننے سے بچتے تھے کفار کہ اسلام نہ لے آئیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا قرآن پاک سن کر کتنے اسلام لے آئے. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور سبب کیا بنا، اس دعا کا اثر کس طرح ظاہر ہوا کہ قرآن سنا انہوں نے اپنی بہن سے، بہن کو مارنے گئے تھے، اور جب قرآن سنا تو قرآن کی جیسے سے تلاوت ہوتی گئی، اور جیسے قرآن کی تلاوت ختم ہوئی آپ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں، ہمیں سمجھنے کی توفیق نہیں، ہمیں سننے کی توفیق نہیں ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ارے خدا کے بندو، تمہارے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سنو، توجہ کے ساتھ سنو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن ہمیں قرآن پاک سے محبت کتنی، کیا کوئی یہ کہے گا مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے تو اس کا تو بنے گا ہی کیا. مگر ایک عملی طور پر میں بیان کر، سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام یہ کرتے قرآن پاک نکالتے اور اسے پڑھا کرتے تھے. پڑھا، پوچھو آج کسی سے قرآن پڑھا، بتائے گا نہیں بھائی آج اتنے اخبار پڑھے، آج یہ خبر پڑھی، آج یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا. قرآن پڑھا، ارے پڑھے تو سمجھے. رونا آیا تھا، قرآن رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب آیت سجدہ پڑھو سجدہ کرنے سے پہلے رو. اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے.
پھر لکھا ہے تکلف سے رونے کا طریقہ ایک جگہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ تکلف یعنی کہ کوشش کرے کہ مجھے رونا آئے، کوشش کرے کہ رونا آئے. وہ کیسے؟ کہ عالم ارواح میں کیے ہوئے اپنے رب سے وعدے کو یاد کرے کہ یا اللہ میں تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کروں گا. اب یاد کرے کہ میں نے تو اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں. پھر رب کی نافرمانی پر جو وعیدات ہیں، اللہ کی ناراضی کے سبب جو قبر اور قیامت کے جو پریشانیاں ہیں، جہنم کا جو عذاب ہے، اسے پڑھے، اسے یاد کرے. سورہ ہود پڑھے، قوم عاد کا بیان پڑھے، سورہ قاریہ پڑھے، یہی سورہ تکاثر پڑھے، سورہ عصر کی تلاوت کرے کہ کہیں میں بھی ان انسانوں میں نہ شمار کر لیا جاؤ جو خسارے میں ہو جائیں. سورہ تحریم کی تلاوت کرے، پھر غور کرے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی پتھر ہے. کیا میں خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ اپنی بدکاریاں یاد کر کے روئے. اور اتنی بدکاریاں، اتنے گناہ، رب کی اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود جو رب کی مہربانیاں، رب کے احسان اب تک اس پر نازل ہو رہے ہیں، اسے یاد کر کے روئے 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 روئے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. خدا کی قسم، اخلاص کے ساتھ آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ سے بہہ جائے اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا عجب کہ اس کے آنسو کا یہ ایک قطرہ جو ندامت سے، خوف خدا سے بہہ گیا، اس کے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے. ارے خوف خدا سے جو آنسو چہرے پر لگے، وہ چہرہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. خوف خدا سے اگر یہ آنسو کی وجہ سے، خوف خدا کے آنسو کی وجہ سے آگ کے پلک کا ایک بال بھیگ جائے، وہ ایک بال بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیا روایتیں نہیں پڑھی خوف خدا عز و جل سے رونے والوں کی؟ رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. صحابہ کرام کی سیرت پر رویا کرتے تھے، تابعین کی سیرت پر رویا کرتے تھے، تبع تابعین کی سیرت پر رویا کرتے تھے. سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز عشاء ادا کی. امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی جس میں قیامت کا بیان ہے، قیامت کے زلزلوں کا بیان ہے، اور قیامت کے دن کا بیان ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی قیامت کے دن دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا قیامت کے دن دیکھے گا. امام صاحب نے تلاوت ختم کر دی، عشاء کی نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے. امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کے بال پکڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہے اور عرض کرتے، مولا اپنے بندے نعمان کو بخش دیو، مولا اپنے بندے نعمان کو بخش دیو، اپنے بندے اپنے بندے عمران کو بخش دے، بخش دے مولا، بخش دے، بخش دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. رات بھر روتے رہے یہاں تک کہ اذان فجر کا وقت ہو گیا. رات بھر اپنی داڑھی کے بال پکڑ کر اپنے رب کے حضور ہوتے رہے. میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھو تو روتے ہیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھے تو روتی ہے. عشرہ مبشرہ والے صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھتے تو روتے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھو تو روتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھو تو روتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں، عیش و عشرت کے دور میں، ہر طرح رونقیں لگی ہوئی اس دور کے اندر رونا سب کو عجیب سا لگتا ہے. ارے پڑھو
انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں پڑھو، آدم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے، زکریا علیہ السلام کے واقعات پڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ کی روایتیں بیان کرنے والے تمام محدثین، اکابرین محدثین، ان عشاق کی سیرت کا مطالعہ کرے، مفسرین کی سیرت کا مطالعہ کرے، فقہاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے، اولیاء کاملین کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ فضیل بن عیاض کو دیکھو تو روتے ہیں، مالک بن دینار کو دیکھو تو روتے ہیں، حضرت بہلول دانا کو دیکھو، ان کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ بڑے اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے، یہ روتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر روتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان کی جان لے لیتی ہیں، ان کی جان لے لیتی ہے، قرآن پڑھ کر ان کی روح نکل جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں کوفہ میں رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک درد بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اس آواز میں اتنا کرب تھا کہ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے، اور میں ایک گھر سے آنے والی اس آواز کو غور سے سننے لگا۔ میں نے سنا کوئی نوجوان کچھ اس طرح سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تیرے اس مسکین بندے نے تیری مخالفت کی بنا پر سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کا انتخاب نہیں کیا۔ مولا، تیرے اس مسکین بندے نے تیری مخالفت کی بنا پر سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ نفس کی خواہشات نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور شیطان نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ مولا، اے میرے مولا، اس کی وجہ سے میں گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا۔ اے اللہ، اب تیرے غضب اور عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ یہ سن کر میں نے باہر کھڑے کھڑے یہ آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کر رہے، یعنی طاقت اور فرشتے مقرر ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کے غم کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا، وہ شدت کرب سے چیخنے لگا۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے روز صبح کے وقت میں دوبارہ اس گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک میت موجود ہے اور لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام میں مصروف ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ مرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مرنے والا ایک نوجوان تھا جو ساری رات خوف خدا کے سبب روتا رہا اور سحری کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے تھے یہ لوگ؟ مر جاتے تھے، خوف خدا سے ان کی جان نکل جاتی تھی۔ کتنے سچے تھے، کتنے اچھے تھے، کتنے نیک تھے، کتنے متقی تھے، کتنے ستھرے، کتنے اندر باہر سے پاک صاف تھے یہ لوگ۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ساری رات سورہ یاسین شریف کی آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں کو پڑھتے عالم رقت میں صبح کر دی، رات بھر پڑھتے رہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز فجر کی نماز سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگار، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تک پہنچے تو آپ کے شہزادہ سیدنا علی بن فضیل رحمت اللہ تعالی علیہما بے ہوش ہو گئے اور طلوع آفتاب تک ہوش نہ آیا۔
حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کسی سورت کے پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اس کو مکمل نہ کر پاتے، اور قیامت کے ہوش ربا بیان پر مشتمل سورہ زلزال اور سورہ قاریہ کو پڑھنا تو درکنار کبھی سن بھی نہ سکتے تھے۔ آپ اپنے والد محترم سے عرض کیا کرتے، دعا کیجئے مجھ میں اتنی قوت برداشت تو آ جائے کہ میں کوئی ایک سورت مکمل سن سکوں، یا مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار قرآن پاک ختم کر لوں۔ خدا کی قسم ان کی اس فرمائش پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ کبھی ہمارا یہ خیال گزرا، کبھی سوچا کہ زندگی میں ایک بار تو ایسا ہو کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں؟ یہ تو خوف خدا ان کا تھا کہ قرآن پڑھ نہیں پاتے تھے، رو پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ہم تو گناہوں میں مدہوش ہیں، غفلت میں مدہوش ہیں، سارے کام کرنے کی فرصت ہے، سارے کام کرنے کے وقت ہیں، نہیں ہے تو میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنے رب سے حیا نہیں آتی؟ تم اپنے رب کا قرآن کھول کر دیکھتے نہیں ہو؟ ارے صحابہ اور تابعین کی سیرت دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کو جو ہاتھ میں لیتے، قرآن پاک کو جو ہاتھ میں لیتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ارے جھوم جاتے تھے اپنے رب کے کلام کو دیکھ کر، جھوم جاتے تھے قرآن پاک کو دیکھ کر۔ اور اے لوگ، تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہیں میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں، تمہیں آیت کریمہ سیکھنے کا وقت نہیں، تمہیں قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں نوٹیں گننے کا شوق ہے، تمہیں صرف مال کمانے کا شوق ہے، تمہیں صرف اچھے مکان بنانے کا شوق ہے، تمہیں کار اور موٹر سائیکل ہی بنانے کا شوق آ گیا، تمہیں انگلش اچھی آ جائے اس کا شوق، تمہیں فرینچ آ جائے اس کا شوق، تمہیں مختلف کاروبار اور مختلف مہارتیں، مختلف ہنر آ جائے صرف اس کا شوق۔ میرے رب کا کلام سیکھنے کا تمہیں ہوش نہیں، میرے رب کا کلام سیکھنے کا تمہیں سمجھ نہیں، تم اس قرآن کو نہیں سیکھو گے جو میرے رب نے نازل کیا، میرے آقا کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس پہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ قرآن جو ہماری شفاعت کرے گا، ہمیں رب سے بخشوائے گا۔ اس کو دیکھو تو ثواب، اس کو چومو تو ثواب، اس کو پڑھو تو ثواب، اس کو سمجھو تو ثواب، اس پر عمل کرو تو ثواب۔ تم میرے رب کا کلام نہیں سیکھو گے؟ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے ایسے تو بے حس مت بنو، خدا کے واسطے ایسے تو سنگ دل مت بنو کہ تمہیں میرے رب کا کلام رلاتا نہیں ہے، تمہیں میرے رب کا کلام تڑپاتا نہیں ہے، تم اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں لاتے، اور پڑھتے بھی ہو تو غلط پڑھتے ہو۔ تف ہے، تمہیں رب کا کلام بھی پڑھنا ہے تو غلط پڑھنا ہے، رب کے حضور پڑھتے ہو تو غلط پڑھتے ہو۔ کئی نوکری کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو خوب اس کے لیے تیاریاں کرتے ہو، خوب اس کے سبق کو یاد کرتے ہو، امتحان میں کامیاب ہو رہا تو خوب رٹے لگاتے ہو، خوب اسباق کو یاد کرتے ہو۔ قبر میں کامیاب ہونے کا تمہیں کوئی احساس نہیں، نزا کی سختیاں کام آسان ہو جائے اس کا کوئی احساس نہیں، ایمان سلامت لے کر کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں، حشر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے، میں رب کی رحمت کو ابھارنے کے لیے قرآن سیکھ لوں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ قرآن نہیں سیکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، تمہیں اخبار پڑھنے کا وقت ہے، میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں۔ تمہیں دنیا کے فنون سیکھنے کا وقت ہے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا وقت نہیں، علم دین سیکھنے کا وقت نہیں۔ تمہیں 10-10 12-12 گھنٹے دفتر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، گاہک کا آنا نوٹے کمانا اچھا لگتا ہے، تمہیں نماز کے لیے وقت نہیں۔ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے ایسے تو اندھے مت بنو دنیا کی محبت میں،
کہ تم سود کھاؤ تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم رشوت لو تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم بدکاریاں کرو تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم شرابیں پیو تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تم قتل و غارت گیری کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ظلم کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ماں باپ کو ستاؤ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قرآن نہیں پڑھو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قرآن نہیں سمجھتے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے تم اور ہم خوف خدا سے اخلاص کے ساتھ روتے نہیں، ہمارے صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی غور ہی نہیں کرتا، کسی کو پڑی نہیں ہے کہ میرا بنے گا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہم تو گناہ کو یاد کر کے بھی نہیں روتے، جبکہ تکلف کے ساتھ رونے کے لیے تو باقاعدہ کہا گیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، رونے تکلف کے ساتھ روئے، سوچے تو صحیح، سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تو صحیح، میں کر کیا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ میری زندگی ہے، کیا مجھے میرے رب نے اس لیے پیدا کیا کہ میں صبح سے لے کے رات تک اس کو ناراضی کرتا رہوں؟ کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی بچار نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، منہ بھر بھر کے غیبت کرو، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے، منہ بھر بھر کر چگلیاں کرو، منہ بھر بھر کر ننگی ننگی گالیاں دو، کوئی پریشانی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کان میں لگا کر گانے سنتے رہو، فلمیں دیکھ، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تکلف کے ساتھ روئے، اور پھر فرمایا اگر اس پہ بھی تمہیں رونا نہ آئے، تمہارا دل اگر اتنا سخت ہو گیا کہ اس پر بھی رونا نہ آئے، تو اپنی دل کی سختی پر ہی رو لے، اسی پر رو لے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا، میرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، میرا دل کالا کالا سیاہ ہو گیا۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تب بھی رونا نہیں آتا، کوئی رونے کی بات کرے تب بھی رونا نہیں آتا، گویا کیسا لگتا تھا، روایت میرے اوپر صادق آئی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی علامتیں بیان کی گئی کتابوں کے اندر کہ سیاہ دل کی علامت یہ ہے کہ اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ قرآن سنتے ہیں لیکن ایسے ہو جاتے جیسے قرآن سنا ہی نہیں ہے۔ اپنے رب کے کلام سے محبت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے رب کے کلام سے محبت کرو، یہ قرآن تمہیں دنیا میں سرخرو کرے گا، یہ قرآن تمہارے وقار کو بلند کرے گا، یہ قرآن تمہارے زوال کو ختم کر کے تمہیں عروج عطا کرے گا۔ میرے رب کے کلام کو پکڑو، میرے رب کے کلام کو سنو، میرے رب کے کلام کو سمجھو، میرے رب کے کلام سے محبت کرو اسلامی بھائیوں، اور آؤ اس قرآن کو پڑھے سمجھے سیکھے اور اسے ٹوٹ کر محبت کرے، ٹوٹ کر محبت کرے قرآن سے، اس کے بغیر مزہ ہی نہ آئے۔ ہائے میں نے قرآن نہیں پڑھا آج کے دن، مجھے نیند کیسے آئے گی، میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا آج کا دن، کھولا ہی نہیں، میری زندگی کے برسوں گزر گئے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا رب مجھے قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر ارشاد فرماتا ہے میرا رب، میں ان آیتوں کو تو پڑھوں کہ میرا رب اے ایمان والو کہہ کر کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارے یہی اتنی فرصت نہیں ہے ہمیں، ارے کیا ہو گیا ہے، اٹھو جاگو اسلامی بھائیوں، جاگو، یہ انداز زندگی اچھا نہیں ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہے۔
وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے، قرآن کو پڑھنا بھول گئے، قرآن کو سیکھنا بھول گئے، قرآن کو سمجھنا بھول گئے، ارے قرآن سن کر یا پڑھ کر رونا بھی بھول گئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی یہ برکت ہے کہ روایتوں میں آیا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کا علاج میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، موت کی یاد و قرآن کی تلاوت۔ سب سے پہلے قرآن درست پڑھنا سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، صبح نکالیں، دوپہر نکالیں، شام نکالیں، رات نکالیں۔ موت کبھی بھی آ جائے گی، مر جاؤ گے اسلامی بھائیوں، مر جاؤ گے، ارے ابھی بھی مر جاؤ گے، کبھی بھی مرو گے تو صحیح نا، میں بھی مروں گا، تم بھی مرو گے۔ مرنا ہے نہیں مرنا؟ کیا قرآن سیکھے بغیر مر رہے ہو؟ قرآن سیکھنے بغیر مرنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں نا، نہیں نا، قرآن سیکھ کر مرنا ہے نا بھائی، تو سیکھو نا۔ کیا سند ہے کہ برسوں جیو گے یار؟ کیا سند ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اب بھی نہیں مر سکتے؟ نیت کر لو، نیت کر لو کہ فوراً جلد سے جلد تر میں قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ لوں گا، سیکھ لوں گا۔ خوش فہمی چھوڑ دیجئے، آؤ عاشقان رسول کی صحبت میں آؤ۔ تمہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان پکار رہا ہے، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں، آ جاؤ، آپ کو وہاں قرآن پاک سکھایا جائے گا، آ جاؤ۔ مدری منوں کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے بٹھا دو مدارس المدینہ میں، مدری منیوں کو بٹھا دو۔ اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ بالیغات ہے، اتنے بڑے پیمانے پر قرآن پاک سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے والی یہ عالمگیر دعوت اسلامی تحریک ہے، اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ مجھے قرآن آتا ہے، ایک مرتبہ صحیح قاری سے، کسی عاشق رسول سے، کسی اچھے سنی عالم سے جو اس کو قرآن چیک کرا لے، دیکھ لو مجھے قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں خوش فہمی میں دھوکے میں رہ جاؤں، میں مر جاؤں۔ ایک مرتبہ سیکھ لو، ایک بلے آپ بوڑھے ہو گئے ہو، بلے آپ کی داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے، بلے آپ کو 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، تو آپ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہو خدا را ایک دفعہ قرآن سے، جو اسلامی بہنیں مجھے سنیں، بلے آپ بڑی عمر کی ہو چھوٹی عمر کی ہو، آپ کو بلے لاکھ خوش فہمی آئے، ایک بار قرآن پوچھ لو۔ لیکن جس کو آتا اس سے پوچھو کہ مجھے بتا دو کہ بھئی ایسا نہیں کہ میری زندگی گزر جائے، میں مر جاؤں اور میں اسی دھوکے میں رہوں کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا تھا۔ کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، غلط قرآن، تجوید کا پتہ نہیں، مخارج کا پتہ نہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ کون کون سیکھے گا؟ اب ہے سمجھنا، تو ہمیں اردو تو آتی نہیں، تو کیا میرے آقا اعلیٰ حضرت پر کرو رحمتیں، کنز الایمان ہم کو دے دیا۔ ترجمہ کنز الایمان پڑھو، ترجمہ پڑھ کر ہی صرف قرآن پاک سمجھ جائے یہ ضروری نہیں، تفسیر کے لیے کروڑوں رحمت و صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی پر اتنی سی جلد ہے، ایک ہی جلد کنز الایمان، لے لو، ہدیتاً حاصل کرو، اور نیت کرو کہ جلد از جلد الف الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کو پڑھیں گے، درست پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو بھی پڑھیں گے، اور پورا کنز الایمان ختم کریں گے، پورا قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ توفیق دے تو روئیں گے، قرآن پڑھ پڑھ کے روئیں گے، قرآن سن سن کر روئیں گے، اللہ کی رحمت کے لیے روئیں گے، اس کو رحمت کو پانے کے لیے روئیں گے۔ یا اللہ ہمیں قرآن درست پڑھنا عطا کر دے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنا عطا کر دے، تیرے اس پاک کلام کو سن کر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا نصیب کر دے۔ آؤ مدنی قافلوں میں سفر کرو، آپ کو قرآن پاک کیسے درست پڑھنا یہ سکھایا جائے گا۔ صرف 3 دن کے قافلوں میں سفر کرو، سمجھ آ جائے گی۔ صرف 3 دن، 3 دن بھی نہیں ہے، 3 دن بھی نہیں ہے کہ نماز، غسل و وضو اور قرآن کے پڑھنے کی سمجھ آ جائے۔ 3 دن، صرف 3 دن میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو جذبہ پیدا ہوگا کہ یار 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں آ جاؤ، یہاں تو 63 دن میں غسل، نماز، وضو، قرآن، نماز جنازہ یہ سب سکھا دیا جاتا ہے۔ Only 63 days، 2 ماہ 3 دن صرف زندگی گزار دی، کچھ نہ آیا۔
وہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں 63 دن میں اللہ کی رحمت شامل حال رہی اور آپ نے شوق کے ساتھ حصہ لیا. آپ کو 63 دن میں الحمدللہ یہ سب کچھ سکھا دیا جائے گا. صرف 63 ڈیز. آ جاؤ فیضان مدینہ میں آ جاؤ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.